بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ ایسی ویڈیوز موجود ہیں، کچھ ایسی خوفناک ویڈیوز ہیں، اگر وہ جاری کر دیں تو اس ملک کے اندر ہلچل مچ جائے گی، اس ملک کے اندر ہنگامہ ہو جائے گا، اس ملک کے اندر باقاعدہ جو ہے اپنا ایک طوفان آ جائے گا۔ وہ عمران خان کے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے پاس بھی کچھ ایسی عمران خان کی ویڈیوز موجود ہیں، اگر وہ آ گئیں مارکیٹ کے اندر تو اس سے عمران خان صاحب کو ایک خاصا نقصان ہوگا، جس سے عمران خان صاحب کی جو یہ تحریک چل رہی ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے اپنا دھچکا پہنچے گا۔ اب خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کو آئی بی نے کچھ ایسی ویڈیو دی تھیں، کچھ خوفناک اور کچھ نازیبا جو ہے کچھ طاقتور شخصیات کی بھی، اور نون لیگ کے کچھ سیاستدانوں کی بھی ایسی ویڈیوز دی تھی جو عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے۔ اور عمران خان صاحب جو اپنی نجی محفلوں کے اندر اور جو ان کے یار دوست ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، جو ان کی کچن کیبنٹ ہیں، ان کو بتا چکے ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسی ویڈیوز موجود ہیں، اگر میری فیک ویڈیوز، اگر میری جعلی ویڈیوز کو جاری کیا گیا، اگر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب ہوا کیا ہے کہ جاتی امراء کے اندر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ وہ پہلے ہی اقرار کر چکی ہیں کہ ان کے پاس بے شمار ویڈیوز موجود ہیں۔ اب وہ خاتون ہیں، حالانکہ ان کو اس طرح کی گندی ویڈیوز دیکھنی تو نہیں چاہیے۔ عموماً ہمارا جو ایک کلچر ہے، جو ہمارے اندر خواتین کیا مردوں بھی اگر وہ اس طرح کی ویڈیوز میں پائے جائیں یا اس طرح کی ویڈیوز اگر وہ دیکھتے ہوں تو ان کو برا سمجھا جاتا ہے، مگر ایک خاتون کا اس طرح کا اقرار کرنا کہ ان کے پاس اس طرح کی ویڈیوز ہیں، پھر انہوں نے جج ارشد ملک کے ساتھ جو کیا، پھر ان کی وفات جس طرح سے ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا ان کے پاس بہت سارے افسران کی ویڈیوز موجود ہیں جو ان کو گائے بگائے یہ بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے پاس عمران خان صاحب کی جو ہے کچھ نازیبا ویڈیوز ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کسی بھی وقت مارکیٹ میں آ جائیں گی، اور یہ مریم نواز کا میڈیا سیل ان کو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرے گا۔ اس کے بعد کچھ نام نہاد صحافی، کچھ لفافہ صحافی، پھر ان کے اکاؤنٹس کے اوپر آپ دیکھیں گے وہ ویڈیوز۔ اس کے بعد جو ہے اس ویڈیو کو سما اور جیو نیوز اپنی ہیڈ لائنز کی زینت بنائے گا، اس کے اوپر پروگرامز کرے گا، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے اپنا نقصان پہنچایا جائے، ان کے کاز کو نقصان پہنچایا جائے، اور ان کا جو اس وقت جدوجہد ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا جائے۔ پھر جو ان کی عوام میں مقبولیت ہے، یعنی کہ جب آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 ماہ میں جو ان کی عوام میں مقبولیت ہے، جو پچھلے 3 ماہ میں جس طرح سے عوام نے ان کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب اب ہر ایک گھر میں جو ہے نا ان کو سنا جا رہا ہے، ان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان کا جو بیانیہ تھا کہ امیر کی غلامی کو ہم نامنظور ہے، ہم امریکہ کو نہیں مانتے، جس طرح سے عمران خان کو نکالا گیا، جس طرح سے ایک لیٹر کے اوپر ان کو نکالا گیا، ایک مراسلے کے اوپر نکالا گیا، ایک خاص سازشی خط کے ذریعے ان کو نکالا گیا، تو اس کے بعد عوام میں بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے، اور عوام اس وقت شدید غصے میں، اور یہی ایک وجہ تھی کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ بھٹو صاحب کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ واحد لیڈر ہیں جو بہت زیادہ پاپولر ہوئے ہیں، جن کو عوام میں بہت زیادہ چاہا جا رہا ہے، اور عوام ان کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہے۔ اب نون لیگ چاہتی ہے کہ جناب اگلے 20 ضمنی الیکشن بھی آنے والے ہیں، اب اس میں ان کا جیتنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو وہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس طرح سے حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب کے ووٹوں کو توڑا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر پنجاب حکومت جس طرح سے سرکاری وسائل کا استعمال کر رہی ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے تو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ ووٹ تو لوگوں نے دینا ہے، وہ جتنی دھاندلی کر لیں، جتنا کچھ کر لیں، مگر اس طرح سے جو ہے اثر نہیں ہوگا۔ اب ان کے پاس آخری آپشن بچتا ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو
سننے میں آ رہا ہے، یہ خبریں اب وہ حقیقت اللہ کرے نہ ہو، مگر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ نے جاتی عمرہ کے اندر ایک فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے فیک ویڈیوز جو ہے عمران خان صاحب کی بنا لی ہیں، چہرہ ان کا ہے باقی کوئی اور ہے، اس طرح کی ویڈیوز انہوں نے بنا لی ہیں اور جلد وہ مارکیٹ میں آئیں گی۔ پھر ان کو لفافہ صحافی جو ہے وائرل کریں گے، ان کے اوپر ایک تماشا لگے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر بھرپور ایک ٹرانسمیشنز ہوں گی، جیو نیوز اس کو زینت بنائے گا۔ تو یہ اصل میں سازش بن رہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مریم نواز صاحبہ اس طرح کی ویڈیوز جاری کرتی ہیں تو عمران خان صاحب کے پاس بھی خوفناک ویڈیوز موجود ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ جاری کر دیں۔ اگر وہ جاری ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کچھ لوگ جو ہے اپنا شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پھر مریم نواز کے جو ساتھی ہیں محمد زبیر صاحب جو ان کے ترجمان ہیں، جس طرح سے ان کی ویڈیو آئی مارکیٹ میں، وہ تو ڈھیٹ انسان ہیں اور اب بھی وہ ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہے ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اگر عمران خان صاحب وہ ویڈیو جاری کر دیں تو اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے نا منہ دکھانے کے قابل رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری حکومت آ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ایک یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ یہ حکومت جلد سے جلد ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ان کو کچھ اس طرح کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ یہ حکومت اب زیادہ سے زیادہ 60 دنوں کی مہمان ہے، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے تیاری بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو احکامات بھی جاری کر دیے ہیں کہ جی آپ بھرپور تیاری کریں، آپ جو ہے زبردست تیاری کریں اگلے الیکشن کے حوالے سے۔ اور یہ ان کو یقین دہانی کہاں سے ملی؟ یہ تو خبریں آ رہی تھی کہ جی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے براہ راست، مگر میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ شیخ رشید صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا تھا۔ ان کا انکشاف یہ تھا، ان کی خبر یہ تھی کہ جی پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کی 2 سے 3 بار ملاقاتیں بھی ہو چکے ہیں، اور پس پردہ جو ہے تحریک انصاف کے کچھ رہنما اسٹیبلشمنٹ سے مل بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ ان بحران کو، اس جو ملک کے اندر جو بحران ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اپنا ان کو 2 ماہ کی یقین دہانی کرا دی ہے کہ اگلے 2 ماہ میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ بالخصوص طاقتور حلقوں نے جو ہے زرداری اور شہباز شریف کو شٹ اپ کال بھی دے دی ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو سیدھا کریں، آپ کے جو آپس کے معاملات ہیں، پنجاب کے اندر ایک جنگ جاری ہے وزارتوں کے اوپر، اس کو ختم کریں، اپنے معاملات سیٹ کریں۔ پنجاب کے اندر جو کل ایک بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب ان کے ارادے خطرناک ہیں، کل وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے حمزہ شہباز کے پاس جو ہے اکثریت نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ تو بنے ہوئے ہیں مگر ان کے پاس بالکل وہ اکثریت کھو چکے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کل کا دن انتہائی اہم ہے کہ آیا کہ واقعی پنجاب کا بجٹ پاس ہوتا ہے یا پھر نہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جی طاقتور اور حلقے اب کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ واقعی عمران خان صاحب کی بات حقیقت ہے یا پھر انہوں نے ایک سیاسی بیان دیا ہے، ایک طرح سے انہوں نے دباؤ جو ہے ڈالنے کی کوشش کی ہے، یا پھر واقعی ان کو حقیقت میں یقین دہانی کرا دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے احکامات جاری کیے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی جہاں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے میں خود جاؤں گا۔ اب اگر عمران خان صاحب بنی گالہ سے نکل کر ہر حلقے میں جاتے ہیں، ہر جو ہے اپنا امیدوار کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، تو پھر اس بات کی واضح جو ہے اپنا یہ بات حقیقت میں تبدیل ہو جائے گی کہ پھر حکومت ہار جائے گی، عمران خان صاحب جیت جائیں گے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے۔ اب یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ لیتا ہے، اور جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔